محسن انسانیت، رسول رحمت، امام الثقلین، سید الانس والجن، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے۔ تقریباً سن 9 ہجری کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اس آیت کے ترجمے سے ہی پتہ چلتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا، پورا کر دیا۔ جو چیزیں حلال ہونا تھیں حلال ہو گئیں، جو چیزیں حرام ہونا تھیں حرام ہو گئیں۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی، اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اور آگے والا جملہ وہ قابل غور ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی اسلام سے میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنڈیشن میں ہمیں دیا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمی کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فالتو کچھ چیزیں دی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے۔ اور اگر دین کے اندر کوئی چیز کو وہ بڑھاتا ہے تو گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں دینا بھول گئے تھے جو بعد میں ہم ایجاد کر رہے ہیں اور دین کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ دونوں ہی کنڈیشنیں خطرناک ہیں، اس لیے ما موصولہ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی، ماں کے یہاں 2 معنی کیے جا سکتے ہیں، ماں موصولہ ہے۔ ما اتاکم الرسول، جو کچھ بھی تمہیں رسول دیں، فخذوہ، اس کو لے لو۔ اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہے، ما اتاکم الرسول، رسول تمہیں جتنا دیں اتنا لے لو۔ جو دیں، چاہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو، جو دیں وہ لے لو۔ اور ما آتاکم الرسول، جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں اضافہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہاں پر بھی ماں کے 2 معنی۔ اور جن جن کاموں سے روکیں اور جتنا روکیں ان کاموں سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ یہ ہے، تو اصل کنڈیشن یہ ہے۔
سارے دینی معاملات یا وہ معاملات جو دین سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، اس کی کسوٹی یہی ہے کہ اس کو ہم شریعت اسلامی پر، قرآن و حدیث پر پرکھیں گے۔ آپ کا کام خوب کریے، لیکن اس کی گواہی اگر شریعت سے مل رہی ہوگی تو وہ شریعت کا حصہ ہوگا، اور اگر شریعت میں اس کی گواہی نہیں ہے تو اس کا حصہ، وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ذرا تصور کریں، نماز ہے، نماز، اور کون پڑھا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اٹھاؤ ابو داؤد کتاب المساجد، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اپنے دونوں جوتے اتارے اور اپنے بائیں سائیڈ میں رکھ دیے۔ نبی اکرم کے صحابہ جو پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے جب انہوں نے اپنے امام کو، اپنے نبی کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ حدیث کے الفاظ ہے فلما قضا صلاتہ، جب اللہ کے رسول نے اپنی نماز مکمل کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو جوتوں کا ایک ڈھیر دیکھا، صحابہ کرام نے اتار اتار کے اپنے بغل میں رکھ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ حدیث کی کتاب میں یوں ہے، ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہارے جوتے اتارنے کے لیے کس چیز نے ابھارا تھا؟ میں نے تو تمہیں جوتے اتارنے کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ قربان چلے جائیے صحابہ کرام کے جذبات پر اور صحابہ کرام کے جواب پر۔ صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے کیوں اپنے جوتے اتارے، تمہیں کس چیز نے ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جوتے کیوں اتارے؟ رائناک القیت نعالک، ہماری آنکھوں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے، فالقینا نعالنا، آپ کو اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ ہم نہیں جانتے کیا سچ ہے کیا غلط، ہم نہیں جانتے کیا صحیح ہے کیا غلط، ہماری آنکھوں نے تو صرف یہ دیکھا کہ آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ یہ تھا اسلام۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صحابہ سے، میرے ساتھیوں میں نماز کی حالت میں تھا، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہا تھا، نماز ہی کی حالت میں جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے مجھ سے کہا آپ کے جوتوں میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے۔ قزن او ازن دونوں لفظ حدیث میں موجود ہیں۔ صحابی کو شک تھا کہ اللہ کے رسول نے قزن کہا یا ازن کہا۔ قزن گندگی، کوئی گندی چیز، ازن کوئی تکلیف دینے والی چیز، ایذا دینے والی چیز۔ دیکھیے صحابہ حدیث کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزن یا ازن کوئی لفظ استعمال کیا اور ان کو شک ہو گیا کہ قزن کہا یا ازن، تو انہوں نے دونوں جملے بیان کر دیے۔ دیکھیے یا تو یہ کہا یا یہ کہا، یہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کیا کہا۔ حدیث کا احتیاط دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث میں احتیاط، صحابی کی اپنی زندگی کے اندر کتنی احتیاط برتتے تھے صحابہ کرام، پتہ نہیں قزن کہا کہ ازن کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبرائیل نے مجھے بتایا، یا تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز لگی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ تمہیں تو اس وقت تک نہیں اتارنا چاہیے تھا جب تک کہ میں تمہیں کوئی حکم نہ دے دوں۔ پورے واقعے کو بتانے کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، صحابہ کرام صرف اتنا جانتے تھے کہ میرے نبی نے کیا کیا وہ ہمیں کرنا ہے، یہی شریعت ہے۔ جو نبی اکرم دیں وہ لے لو، جتنا دیں اتنا لے لو، کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی ہمیں تکلیف نہیں۔ لیکن کام جب دین کے نام پر ہو اور دین کے اندر اس کا کوئی وجود نہ ہو
اور لوگ اس کو دین کا حصہ مانیں تو میرے بھائیوں تکلیف ہوتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دین کے اندر فی امرنا اے فی دیننا، فی امرنا کا مطلب فی دیننا، ہمارے دین کے اندر اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اسی کے منہ پہ ماری جائے گی، شریعت سے اس کا کوئی حصہ نہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ چیز انتہائی خوشی کی ہے. کیا چیز؟ کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے بڑا خوشی کا مہینہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو پیدا کیا ہو جو شخصیت کائنات کی امام کہلائی ہو، جو شخصیت امام الانبیاء بن کر چمکی ہو. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کیا اس شخصیت کی یوم ولادت، پیدائش کے دن جشن منانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو آئیے قرآن کے صفحات پر نظر ڈالیں، آئیے حدیثوں کی کتابوں پر سب نظر ڈالیں، آئیے دور صدیقی پر نظر ڈالیں، آئیے دور فاروقی پر نظر ڈالیں، آئیے دور علی حیدر کرار کی زندگی پر نظر ڈالیں، آئیے دور عثمانی پہ نظر ڈالیں، آئیے دور حسن اور حسین پر نظر ڈالیں، آئیے دور صحابہ پر نظر ڈالیں، دور تابعی پر نظر ڈالیں، دور تبع تابعی پر نظر ڈالیں، دور ائمہ و مجتہدین و محدثین پر نظر ڈالیں، آئیے دور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگی پر نظر ڈالیں. کیا کہیں سے ہمیں کسی ایک کی شہادت ملتی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، پیدائش کے دن جشن منایا ہو؟ ایک کہیں سے ثبوت مل جائے تو میرے بھائیو ہم اس کو اپنا ایمان اور اپنے عقیدے کا ایک حصہ بنا لیں. 40 سال کی عمر، 40 سال 2 مہینے سے جب کچھ تجاوز کر گئے تو امام کائنات غار حرا کے اندر موجود ہیں. رات کا اندھیرا ہے، جبرائیل امین ایمانی شکل میں آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جبرائیل نے پکڑا اور دبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی زور سے دبایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا. انہوں نے پھر دبایا، پھر تیسری بار چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ابتدائی سب سے پہلے نازل ہوئی. ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی گھبرا گئے اور وہ اپنے گھر چلے آئے. حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی انکا، نہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں. انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ خود لاد کر اپنے سینے پر، اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے آپ محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں.
کما کما کر اس کو دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور جو راستہ بھول گیا ہو آپ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر اگر جن یا شیطان کا سایہ ہو سکتا ہو تو پھر بچے گا کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا ہو۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے، 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا، نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائنا قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلا کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہوں؟ تعجب ہے میرے بھائیوں، پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔ وہی حضرت انس ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ بریلویوں کے امام جن کے نام پر بریلویت نام رکھا گیا، اس بزرگ نے بھی یہ تسلیم کیا ہو کہ 9 ربیع الاول صحیح ہے، تو پھر میرے بھائیوں بتائیے پھر 12 ربیع الاول کو جشن منانا بہت بڑا پس پردہ ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ 9 ربیع الاول پیدائش، انتقال کب؟ 12 ربیع الاول۔ یہ انتقال کے دن، انتقال کی خوشی کے آڑ میں، انتقال کے جشن کی آڑ میں یہ بیہودہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں آپ اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ کا بیٹا اگر 10 اپریل کو پیدا ہو تو آپ ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 10 کو اگر 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کے لیے وہ 10 اپریل کیا ہوگا؟ آپ کو ہر 10 اپریل اپنے بچے کی پیدائش یاد نہیں رہے گی، بلکہ 10 اپریل آج کے دن میرا بیٹا انتقال کر گیا تھا، آج کے دن میرا باپ انتقال کر گیا تھا۔ میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ انتقال کے غم کو بھول کر خوشی منا رہے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتقال مانتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر آپ ہی ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہے۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دلائل ہونا چاہیے۔ آئیے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گرے ہیں گزرے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا، دن رات میں بدل جاتا۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں، ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں، مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا، جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے، 2 موتیں نہیں دے گا۔ لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو۔ آؤ، حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا، جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدن قد مات، محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے، محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے، ان کو بھی موت آئی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن و حدیث کی دلیل آئی، حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا، ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے۔ ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو۔ سسر تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے ابو بکر صدیق. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو. ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, 10 سال خلافت کی. یہ بھی سسر تھے, اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا, ایک بھی جشن نہیں منایا, یوم ولادت نہیں منائی. ارے عثمان غنی کو لے لیجئے, انہوں نے 12 سال خلافت کی, داماد تھے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی, رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی. ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا, آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا. اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے. لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا. حضرت علی کو لے لیجئے, 5.25 سال خلافت کی, 5.25 سال میں 5 مرتبہ نہ صحیح تو 4 مرتبہ تو 12 ربیع الاول آئی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ داماد ہیں حضرت علی, یہ داماد ہیں. نبی اکرم نے اپنی چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا, لیکن حضرت علی نے بھی کبھی جشن نہیں منایا, حسن نے نہیں منایا, حسین نے نہیں منایا. میرے بھائی عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا. آئیے صحابہ کے بعد زمانہ آتا تابعین کا, تابعین نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا تبع تابعین کا, تبع تابعین نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا ہے ائمہ و مجتہدین کا, محدثین کا. انہوں نے بھی کوئی ایک محدث ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا, نہ امام بخاری, نہ امام مسلم, نہ امام ترمذی, نہ امام ابن ماجہ, نہ امام بیہقی, نہ امام دارمی, نہ میرے بھائیوں کوئی اور بزرگ, کسی ایک محدث نے اپنی پوری زندگی کے اندر جشن منایا ہو. اور ان بزرگوں نے, ان محدثین نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہو کہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا سکتا اور یہ دین کا حصہ ہے, کسی نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا ہے اکابرین اولیاء کا. اولیاء کرام میں سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ, لاؤ ان کی پوری زندگی پیش کرو. میرے بھائیوں, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جشن منایا ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جن کے نام کی تم نیازیں اور منتیں کھاتے ہو, کبھی پوری زندگی کے اندر ایک دن جشن منایا ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے, کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بار بھی جناب محمد رسول اللہ کا جشن منایا ہو. اب منہج اہل حدیث کا اصول سن لو. جماعت اہل حدیث کے اصول کو جماعت کا ایک ذمہ دار شخص اپنے منہ سے کہتا ہے. رب کعبہ کی قسم, شاہی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لاؤ نبی کی 23 سالہ زندگی جو نبی گزری ہے, ایک دلیل دے دو, ہم اپنا ایمان بنا لیں گے. ابو بکر کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر دو کہ کبھی انہوں نے جشن منایا ہے, ہم منانا شروع کر دیں گے. انہوں نے نہیں بنایا. اگر انہوں نے بنایا ہوتا, اللہ کی قسم جماعت اہل حدیث اس کو اپنا عقیدہ بناتی, اپنا ایمان بناتی. اگر ابو بکر نے جشن منایا ہوتا تو محمد رسول اللہ کا جشن منانا ہمارا عقیدہ ہوتا. اگر اللہ کے رسول نے جشن منایا ہوتا تو یہ جشن ہمارا عقیدہ ہوتا. اگر ائمہ و مجتہدین اور اولیاء کرام نے منایا ہوتا اور اس کی دلیل دی ہوتی, کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہوتی, تو اللہ کی قسم یہ جماعت اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہوتا. جب ابو بکر نے نہیں بنایا, دور صداقت میں نہیں, دور صحابہ میں نہیں, دور تابعین میں نہیں, دور تبع تابعین میں نہیں, دور ائمہ و مجتہدین میں نہیں, دور اولیاء کرام میں نہیں, تو سن لو یہ تمہارے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے, لب کعبہ کی قسم نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جماعت اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
یوم ولادت کو جشن کا دن نہیں مناتی ہے، کیونکہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ صحابہ چلے ہیں، جس راستے پہ تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ تبع تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ ائمہ و مجتہدین چلے ہیں، جس راستے پر ہمارے بزرگان دین چلے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں، طور صحابہ کو بھی مانتی ہے، تابعین کو بھی مانتی ہے، تبع و تابعین کو بھی مانتی ہے، ائمہ و مجتہدین کی بھی عزت کرتی ہے، اور اکابرین اولیاء کرام کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنا اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین کے تمام کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچا اور نجات عطا فرما جس کام پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہو، وہ چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نبی کی مہر نہیں تو وہ کام اچھا نہیں۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان